بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بہت اہم خبر. بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی، اور یہ آج کی بہت بڑی خبر ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ ناٹ اونلی پاکستان بلکہ پوری دنیا میں یہ ہیڈ لائنز بنائے گی، اور اس کے ایک پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہیں. اس کی قانونی دائر ہے وہ ایک الگ نوعیت ہے کہ اب اس کے اوپر جو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کی جو وکلاء ہیں وہ اس کو چیلنج بھی کریں گے ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. لیکن ایک جو اہم بات کہ جو یہ سزا دی گئی اس کی اپنی جو امپلیکیشنز ہیں وہ لازمی طور کے اوپر یہ ہیں کہ اب کئی ماہ تک کم از کم عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے جیل سے نکلنے کے کوئی چانس نظر نہیں آتے. بیکاز قانونی لحاظ سے میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ 5 سال سے کم سزا جب ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو سینٹنس ہوتی ہے، جیسے توشاہانہ کیس میں عمران خان صاحب کو 3 سال کی سزا ملی تھی، وہ تو سسپینڈ جنرلی ہو جاتی ہے 5 سال سے کم اگر سزا ہو. لیکن اگر 5 سال سے زیادہ سزا ہو تو اس کو جنرلی اس کی جو ضمانت کے لیے جب جایا جاتا ہے تو اس کو سسپینڈ نہیں کیا جاتا. اور پھر اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ کہ پھر جب اپیل، ظاہر ہے اپیل کے لیے بھی یہ اپیل کریں گے، اپیل کا حق حاصل ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اپیل کی جائے گی تو اپیل کو لگنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، اور اس کے لیے کم از کم کوئی 5-6 مہینے لگیں گے، اور اس کے بعد ہی اس کیس کو سنا جائے گا. سو کم از کم 6 مہینے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کا جیل سے نکلنا اب شاید ممکن نہیں ہوگا. اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اپیل کے اوپر کس قسم کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی. لیکن ایک بات کہ جو ایک بہت کنٹروورشل ایکٹ تھا آن پارٹ آف عمران خان صاحب کہ سائفر کو جس طرح سے امریکہ سے وہ سائفر آیا، تو جس طریقے سے اس کو انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور انہوں نے جو اس وقت ان کے خلاف جب وہ حکومت میں تھے تو اپنی نو کانفیڈنس جو ان کے خلاف موو ہوئی تھی اس کو فیل کرنے کے لیے جس طرح انہوں نے اس کو پلے کیا، اور جس طرح اس کے بعد بھی اس کے اوپر وہ بات کرتے رہے، اور اس کی وجہ سے یہ ایک اس قسم کا فیصلہ تھا کہ جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ ان کے لیے اگر یہ آفیسر سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کے اگینسٹ پروسیڈ کیا جاتا ہے تو ان کو سیریس کانسیکوینسز فیس کرنا پڑیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ اب آج عدالت نے یہ کنٹروورشل فیصلہ ہے ڈیفینیٹلی اس لحاظ سے کہ جو ڈیفنس کی سائڈ ہے، مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اس کیس سے اس طرح یہ فیصلہ ہوا، اس سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ڈیفنس کے جو وکلاء تھے، جو ان کے اپنے وکلاء تھے، ان کو جرا نہیں کرنے دی گئی اور ان کو نکال دیا گیا عدالت سے. اور جو وکلاء پھر جب جو ریاست کی طرف سے پھر عدالت نے جو وکلاء ڈیفنس سائڈ کے لیے، مطلب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے جو وکلاء جن کو تعینات کیا گیا، تو انہوں نے صرف ایک خانہ پوری کی اور جرا مطلب 2-2 4-4 سوال کر کے تو انہوں نے کل آپ کو بتایا رات کو 12 بجے تک تقریباً سائفر کیس چلتا رہا، اور جتنے بھی گواہان تھے ان سب کی جرا مکمل کی گئی. اور اس کے بعد یہ آج صبح عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کا 342 کا بیان قلم بند کرنے کے بعد یہ فیصلہ زبانی سنا دیا گیا. جب فیصلہ آئے گا لکھا ہوا رائٹنگ میں آئے گا تو اس کے اوپر دیکھیں گے کہ کس قسم کی اس میں کیا کچھ لکھا گیا، کیا ریزننگ دی گئی. لیکن ایک چیز جو مجھے ایک کنٹروورشل چیز اس میں ڈیفینیٹلی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو پڑھتے ہیں تو اس میں 2 قسم کی سزاؤں کا ذکر ہے. یا تو 2 سال تک سزا دی جا سکتی ہے، یا پھر سزا جو ہے وہ 14 سال اور سزائے موت. سو درمیان میں مطلب ہے کہ 10 سال کی سزا کیسے دے دی گئی، یہ ظاہر ہو سکتا ہے قانونی ماہرین جو ہیں وہ بہتر سمجھتے ہوں یا عدالت اس کے اوپر روشنی ڈالے. لیکن اگر آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں جس قسم کی سزاؤں کا ذکر ہے تو وہ یا تو 2 سال تک دی جا سکتی ہے یا 14 سال اور سزائے موت دی جا سکتی ہے. اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس سائفر کے کیس کی سیویریٹی کے اوپر. اب اگر اس میں ڈفرینٹ قسم کے ویوز آ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جو بیرسٹر گوہر خان ہیں جو اس وقت انکمبنٹ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے ڈیفینیٹلی ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جو کنوکشن
کنوکشن ہے یہ ناانصافی ہوئی ہے اور ٹرائل فیئر نہیں ہوا، ان کا یہ کہنا ہے. اور پھر یہ کہ جی ہم اپیل کریں گے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں، اور ان کو یہ امید ہے کہ جی یہ جو کنوکشن ہے یہ کویش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. لیکن جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کی، انہوں نے یہ کہا کہ جو اپنے پی ٹی آئی کے فالوورز کے لیے ان کا پیغام ہے کہ وہ ہر حال میں جو ہے وہ تحمل اور برداشت جو ہے وہ برداشت اپنا رکھیں، تحمل میں رہیں، اور کسی قسم کا مطلب ہے کہ وہ کوئی وائلنس نہیں ہونا چاہیے ان کی سائڈ کے اوپر. ان کا میسج دینے کا مقصد یہ تھا تاکہ یہ نہ ہو کہ جو پہلے جس طرح مئی 9 میں ہوا تو خدا نخواستہ کہ اس قسم کا کوئی اور چیز ہو جائے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ جتنے بھی یہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں اور جو آج کا بھی فیصلہ ہے بیسیکلی یہ ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کی جو توجہ ہٹانے کی کوشش ہے الیکشنز 8 فروری کے جو الیکشنز ہے ان کے اوپر سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. اور لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی کچھ بھی ہو ہم نے الیکشن جو ہیں وہ ہر حال میں لڑنے ہیں، اور ہمارا جو بدلہ ہے یعنی جو ہم نے بدلہ لینا ہے وہ ووٹنگ والے دن ہمارے ان کا مقصد یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ووٹس آ کے ڈالیں گے اور ووٹس ڈال کے وہ بدلہ لیں گے جتنی بھی ناانصافیاں ہو رہی ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ جی دوسری طرف میں اشتر افصاح صاحب کو سن رہا تھا جن کا تعلق پی ایم ایل این سے، ان کے اٹارنی جنرل بھی رہے ان کی گورنمنٹ میں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ٹرائل ہے بڑا طریقے کے ساتھ ہوا، کوئی اس میں انہونی بات نہیں ہے. ایک طرف اگر پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے جو وکلاء تھے ڈیفنس کے وکلاء ان کو سنا نہیں گیا اور پھر اسٹیٹ کی طرف سے ڈیفنس کے وکلاء مہیا کر دیے گئے، تو جس کے اوپر اشتر افصاح صاحب نے کہا کہ جی یہ جو بھی سارا کچھ ہوا، جس وقت اگر آپ فرض کریں کہ اپنا ڈیفنس، بیکاز یہ کوئی 8-9 جو ہیں 8-9 دفعہ شاید وکلاء تبدیل کیے گئے سائفر کیس میں، اس طرح کی بات کی گئی. اور پھر یہ کہ جی اگر آپ اس ٹرائل کو چلنے نہ دیں، اور ڈیفنس چونکہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ٹیکنیکلٹیز میں بہت زیادہ پی ٹی آئی کی جو ڈیفنس ٹیم ہے وہ پڑی، وہ کبھی ہائی کورٹ چلے جاتے تھے، کبھی سپریم کورٹ چلے جاتے تھے. تو پھر یہ کہ بجائے اس کے کہ میرٹ کے اوپر وہ کیس کو چلنے دیتے، انہوں نے یہ ہے کہ چونکہ ٹیکنیکلٹیز کے ذریعے وہ ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں کا یہ تھا کہ جی اگر فرض کریں کہ جی ڈیفنس کے وکلاء آ بھی نہیں رہے اور وہ جرا ان کو کرنی ہے، وہ جرا بھی نہیں کر رہے، تو اس کے اوپر یہ قانون میں موجود ہے کہ جی عدالت جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے ڈیفنس کو کونسل مطلب ہے کہ ان کو وکیل مہیا کر سکتی ہے. مطلب ہے کہ جو بھی وہ طریقہ ہوا، جس طریقے سے بھی یہ ٹرائل چلایا گیا، تو اس کے اوپر ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو ٹرائل تھا یہ مطلب ہے کہ فیئر طریقے سے تھا اور اس کے میں کوئی انہونی چیز نہیں تھی. یہی بات حافظ احسان ایڈوکیٹ نے بھی یہی کہا، ان کا بھی یہی کہنا تھا، کچھ اور بھی لوگ. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے بیرسٹر گوہر صاحب اور علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ بڑا انفیئر ہے. علی ظفر صاحب نے بلکہ یہ بھی کہا کہ جی ڈیفنس کے وکیلوں کو تو باہر نکال دیا گیا اور یہ ٹرائل نہیں تھا، انصاف کے تقاضے اس میں پورے نہیں ہوئے. لیکن جب اپیل کے بارے میں ان سے کویشچن کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، کیونکہ جس طریقے سے یہ ٹرائل چلایا گیا تو جس طرح بیرسٹر گوہر کہہ رہے تھے کہ جی اس کی کویشمنٹ ہو جائے گی اور یہ جو سزا ہے یہ ختم ہو جائے گی بڑی آسانی کے ساتھ ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر یا سپریم کورٹ میں. لیکن یہ چیز ابھی ظاہر ہے اصل جو پرابلم یہ ہے اس کیس میں کہ جیسے بھی یہ ٹرائل فیئر تھا یا ٹرائل صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا، اس ٹرائل میں کوئی خامی تھی یا نہیں تھی، لیکن چونکہ ججمنٹ آ گئی، عدالت کا فیصلہ آ گیا اور 10 سال کی سزا دے دی گئی، تو جو موسٹ سیریس امپلیکیشنز جو امیجیٹ ہیں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے کہ ان کو اب جیل کے اندر ایز اے کنوکٹ ایک مجرم کے طور پر ان کو جیل کے اندر ہی کافی عرصے کے لیے رہنا پڑے گا. سو یہ کچھ چیزیں تھیں اور جس کے اوپر میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں، اور اس کے اوپر آپ کو یہ بتایا کہ جس قسم کی ایویڈنس تھی، جس قسم کی جو بھی بڑا اسٹرانگ ایویڈنس پیش کیا گیا، خاص طور کے اوپر جو فارن سیکرٹری تھے جو اس وقت پاکستان کے امبیسڈر امریکہ میں تھے، پھر ایڈیشنل جو سیکرٹری جو فارن افیئرز تھے ان کے بارے میں جو بیان دیتے رہے، جو کچھ ان میں سب سے اہم بات یہ تھی
دو چیزیں اس سائفر کیس میں جو عمران خان صاحب اور ان کے اگینسٹ شاہ محمود قریشی صاحب کے اگینسٹ گئی. ایک تو یہی والی بات کہ جی وہ تو ججمنٹ جب آئے گی تو دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. لیکن ایک بات یہ کہ سائفر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو مہیا کیا گیا ان کو, اور وہ سائفر اس کے بعد گم ہو گیا. یہ بات ایک تسلیم شدہ فیکٹ ہے جو کہ ایک اپنی جگہ ایک مطلب ہے کہ ایک خامی تھی اور ایک ایسی چیز تھی جو کہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ جا رہی تھی. اور دوسری بات یہ کہ جو میں بات کر رہا ہوں فارن سیکرٹری کی, ایمبیسڈر ٹو یو ایس جو پاکستان کے تھے اور پھر جو ایڈیشنل سیکرٹری فارن افیئرز کے تھے, انہوں نے ایک بات بڑی کلیئرلی مطلب ہے کہ ثبوت کے ساتھ فائلوں کے اوپر اس وقت جو نوٹنگ لکھی گئی ان کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ اس سائفر کیس کو جس طریقے سے عمران خان صاحب نے لہرایا تھا اپنے اس 27 مارچ کے جلسے میں, تو اس کے بعد پاکستان کے امریکہ کے ساتھ ریلیشنز میں ایک تناؤ پیدا ہوا. سو یہ دو چیزیں تھیں جو کہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ سیریس جاتی ہیں. باقی یہ ہے کہ جی یہ کس طریقے سے ہوا, کس طریقے سے گیا. اعظم خان صاحب کا بیان جو تھا اس میں کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب کو مشکل سے نکالا جائے, اور ان کو جس قسم کا اعظم خان صاحب نے جو اپنا پہلے بیان دیا تھا 161 اور 164 سی آر پی سی کے تحت, اس میں سے انہوں نے بیک آؤٹ کیا اور صرف اس حد تک بات کی کہ جی صرف سائفر کے گمشدگی کی حد تک, اور انہوں نے جو ریلیشنز کی بات تھی, اسٹیبلشمنٹ کی بات تھی, انسٹیٹیوشن کی بات تھی کہ جی عمران خان صاحب ان کو بیسیکلی وہ کرنا چاہ رہے تھے اور ان کو ہرٹ کیا انہوں نے, تو یہ بات اعظم خان صاحب نے نہیں کی تھی. سو یہ بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, تو اس کے اوپر میں نے سوچا آپ سے میں بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.